السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے سلسلے کی آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی جو سوال ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا جواب وہ سوال نمبر 47 ہے۔ سوال نمبر 47 سوال یہ ہے، کیا منہج کی صحت پر جنت و جہنم کے فیصلے کا دار و مدار ہے؟ یہ سوال بڑا اہم ہے اس اعتبار سے کہ بہت سارے بھائی ہمیں ایسے ہیں ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی منہج کی بات اتنی ساری کی جا رہی ہے، کیا اس کے صحیح ہونے نہ ہونے پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ڈیپینڈ ہے؟ یعنی اگر ہم منہج کو نہ سمجھیں، منہج کی اصلاح نہ کریں یا منہج کے بارے میں فکر ہی نہ کریں کہ کیا چیز ہے اور اس کے بارے میں معلومات حاصل نہ کریں تو اس سے کیا بگڑے گا؟ جنت اور جہنم کا مسئلہ آئے گا، اتنا بڑا مسئلہ ہے، یا پھر ایسے ہی چھوٹا مسئلہ ہے، جنت جہنم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ یہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب کیا ہے؟ شیخ صالح فوزان اس کا جواب دیتے ہیں اور اس کے بعد حاشیے میں اس کی وضاحت شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ جواب میں کہتے ہیں، جی ہاں، اگر منہج درست ہوگا تو ہی انسان جنتیوں میں سے ہوگا۔ منہج واضح روشن راستہ، جو راستہ نبی نے اپنی امت کو دیا، صحابہ اس پر چلے، تابعین اس پر چلے، تبع تابعین چلے، اسی پر ائمہ محدثین چلے، ایک جماعت اسی منہج پر چلنے والی ہمیشہ قیامت تک قائم رہے گی۔ بہت سارے گمراہی کے راستے، فرقے، بدعت کے راستے، عقل پرستی، ہوا پرستی کے راستے لوگ نکالتے رہیں گے، لیکن وہ راستہ جو نبی کا راستہ ہے، صحابہ کا راستہ، سنت کا راستہ، تابعین تبع تابعین، ائمہ محدثین جس پر چلتے رہے، وہ راستہ اسی کو ہم منہج کہتے ہیں، اسی کو ہم منہج کہتے ہیں۔ اگر یہ درست ہوگا تو ہی انسان جنتیوں میں سے ہوگا، اگر درست نہیں ہوگا تو آدمی جہنم کی سزا بھگتے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جنت اور جہنم کا دار و مدار حقیقت میں منہج پر ہے۔ ایک موٹی سی بات آپ لے لیں، موٹا سا مسئلہ، بہت ہی واضح طور پر سمجھنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ نہیں؟ اب عبادت لوگ کرنے لگیں، عبادت لوگ کرنے لگیں، ہر شخص اپنی اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی اپنی سوچ کے مطابق، اپنے اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرے، تو کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگی وہ عبادت؟ ظاہر ہے کہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی ہے، اس کا پورا طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں ملے گا۔ یہ وہ بنیادی بات ہے جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ انسان اور جنات کی پیدائش کس لیے ہوئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، صرف، اور کوئی مقصد نہیں اس کے پیچھے۔ لیکن طریقہ عبادت کرنے کا کون سا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتلائے ہے نماز کا، اسی طریقے سے، صحابہ نے جو طریقہ سیکھا اسی طریقے سے، تابعین تبع تابعین، ائمہ محدثین، جو آج تک ہمارے سامنے ہے اور قیامت تک رہے گا۔ شیعوں کے ہاں، روافظ کے ہاں نماز کا الگ طریقہ ہے، مثال کے طور پر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی بوہریوں کے ہاں الگ طریقہ ہے نماز کا، ہے کہ نہیں؟ کیا صرف عبادت کرنا کافی ہے یا طریقہ نبی کے مطابق عبادت کرنا ضروری ہے؟ عبادت جنت میں لے جائے گی یا وہ عبادت جو اللہ کی ہو، طریقہ نبی، طریقہ صحابہ کے مطابق ہو، وہ جنت پہ لے کر کے جائے؟ اور اندر آ جائیں، اسلام کے نام لیوا، سنت کے نام لیواؤں میں نماز کے مسائل میں کتنی پرابلم پیدا ہو گئی۔ 5 وقتہ نمازیں فرائض کی ہیں، ہے کہ نہیں؟ عیدین ہے، جمعہ ہے، وغیرہ۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے اور بھی نمازوں کا اضافہ کیا گیا،
بے سر پیر کی روایتوں کی بنیاد پر، ضعیف، موضوع، من گھڑت روایتوں کی بنیاد پر نمازوں کا اضافہ کیا گیا۔ رغائب کی نماز پڑھی جاتی ہے کہ نہیں؟ الفیہ، نماز الفیہ پڑھی جاتی ہے، نماز رغائب پڑھی جاتی ہے، 14 والی، 14 رکعتوں والی، 12 رکعتوں والی، 100 رکعتوں والی، ہے کہ نہیں؟ صلاۃ غوثیہ پڑھی جاتی ہے آج۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی نماز، کیوں غوث انہی کو لوگ سمجھتے ہیں، اگر غوث اللہ کو سمجھ رہے ہیں تو بھی اللہ کے دین میں، نبی کے طریقے میں کوئی نماز غوثیہ کے نام سے نہیں بتائی گئی، ہے کہ نہیں؟ آج کل لوگ عاشورہ کی بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ عاشورہ، مسلمان یہاں تک اپنے دین سے، منہج سے دور ہٹ چکا ہے کہ عبادت کے نام پر جو بھی اسے سمجھ میں آتا ہے وجود میں لے آتا ہے۔ عاشورہ کی نماز اعلان کے ساتھ، باقاعدہ عاشورہ کی نماز پوسٹرز کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے، اتنے بجے عاشورہ کی نماز ادا کی جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ روزے آپ دیکھ لیں، روزے بھی رکھے جاتے ہیں۔ روزے 15 شعبان کے روزے کیا ہیں؟ 15 شعبان کی کوئی تعین ہے اللہ کے دین میں کہ 15 شعبان کو روزہ رکھا جائے گا؟ رات میں قیام اللیل کرتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، جاگتے ہیں، قبرستانوں میں جاتے ہیں، اور اس کے بعد دن بھر کیا کرتے ہیں؟ وہ روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ رکھ کر کے جب افطار کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر لمبی 100 رکعت کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن و انس کو پیدا کیا ہے، لیکن طریقہ عبادت کہاں سے لائیں گے ہم؟ طریقہ عبادت کہاں سے آئے گا؟ دین نام عبادت کا نہیں ہے، دین نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نبی کے طریقے کے مطابق۔ اس سے پہلے بھی شاید یہاں یا کہیں اور تذکرہ ہوا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جماع الدین اصلانی، جماع الدین اصلانی، دین کا نچوڑ اسلام میں، دین اسلام کا نچوڑ اور اس کا خلاصہ 2 چیزیں ہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ دین اسلام کس چیز کا نام ہے، اس کو ذرا 2 لفظوں میں ڈیفائن کر کے بتاؤ کہ کیا چیز ہے، تو شیخ الاسلام کہتے ہیں دین اسلام نام ہے اللہ یعبد الا اللہ و اللہ یعبد الا بما شرع۔ دین اسلام 2 لفظوں میں اگر کوئی دین اسلام جاننا چاہے تو وہ یہ ہے، دین اسلام نام ہے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا، اور اسی طریقے سے اللہ کی عبادت کا جو طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے مشروع کر دیا ہے۔ جس طریقے سے نبی نے اللہ کی طرف سے ہمیں نماز، روزے اور دیگر عبادات سکھلائی ہیں، اسی طریقے کے مطابق عبادت کرنی ہے۔ تو منہج پر جنت اور جہنم کا دار و مدار ہے کہ نہیں ہے؟ اگر عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے، عبادت ریاکاری کے لیے کی جائے، دکھاوے کے لیے کی جائے، گرچہ وہ طریقہ نبی کا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنی، عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کر رہا ہے آدمی، نماز پڑھ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، یعنی منہج نہیں ہے، تو بھی انسان کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ قبول نہیں ہوگی۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ میں ہونی چاہیے، عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اس پر ایمان کے ساتھ، اس کی اخلاص کے ساتھ، اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نماز ہی کے مسئلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمبی حدیث میں جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں، یعنی صحابہ کے دور میں، اللہ کے نبی اور صحابہ کے دور میں کہتے ہیں نماز سے وہی آدمی پیچھے رہتا تھا، پیچھے رہ جاتا تھا، یعنی سستی کرتا تھا، غفلت کرتا تھا، نماز میں نہیں آتا تھا، جو منافق ہوتا تھا۔ بس اس کے سوا کوئی مسلمان نماز سے پیچھا رہ جائے، اس کا تصور ہی نہیں تھا ہمارے زمانے میں۔
ولا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق، نماز سے صرف وہ پیچھے رہتا تھا جو منافق ہوتا تھا، جس کا نفاق ہر آدمی کو معلوم ہوتا، ورنہ جس آدمی کی حالت اتنی نازک ہوتی تھی کہ وہ چل بھی نہ پائے تکلیف کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یحادی بین رجلین، اسے دو آدمیوں کے درمیان ٹکا کر کے لایا جاتا تھا، لیکن نماز کے لیے وہ حاضر ہوتا تھا۔ اس کے بعد ابن مسعود نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے شرع لکم سنن الہدی، ہدایت کے راستے تمہیں مسنون کیے، مشروع کیے ہیں، ہدایت کے روشن راستے، اسی راستے پر چلو گے تو ہدایت پر رہو گے۔ یعنی نبی نے جو طریقہ بتلایا ہے وہ طریقہ ہمارے لیے ہدایت کا روشن راستہ ہے۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو آپ سوچئے کہ نبی کا طریقہ اگر نماز میں نہیں ہوگا تو ابن مسعود کیا کہتے ہیں؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَكَفَرْتُمْ، اگر تم اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دو گے، سنت کو چھوڑ دو گے تو کفر میں چلے جاؤ گے۔ تو منہج کے بغیر جنت اور جہنم نہیں ہو سکتا، منہج ہی پر دار و مدار ہے۔ کوئی سوچے کہ طریقہ کیا لینا دینا، نماز جیسے تیسے پڑھتے رہو، جو سمجھ میں آئے پڑھتے رہو، جو باپ دادا کے زمانے سے سیکھا ہے، جو بزرگوں سے سیکھا ہے، جو روایت میں چل رہا ہے، جو رواج میں دکھائی دے رہا ہے، برس ہا برس سے ہم صلاۃ الرغائب پڑھتے ہیں نہیں چھوڑیں گے، صلاۃ الفیہ پڑھتے ہیں نہیں چھوڑیں گے، صلاۃ غوثیہ پڑھتے ہیں نہیں چھوڑیں گے، ہے کہ نہیں؟ درود بھی عبادت ہے کہ نہیں عبادت ہے؟ اب درود کا جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، درود کا سلام کا، وہی تو سنت ہے، وہی تو منہج رسول ہے۔ اس کے علاوہ درود ہزارہ کوئی پڑھے، درود لکھی کوئی پڑھے، مثال کے طور پر درود گنجینہ تنجینہ کوئی پڑھے، آپ بتائیے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت آزاد ہے، آدمی جیسے چاہے کرے؟ نہیں، منہج پر رہ کر کے کرنا ہے، اسی راستے پر چل کر کے اللہ کی بندگی کرنی ہے جس راستے پر نبی نے ہم کو چھوڑا ہے، اور بالکل روشن ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، نہ کوئی اندھیرا ہے، نہ کوئی تاریکی ہے، نہ کوئی موڑ ہے، نہ کوئی الجھن ہے، کچھ بھی نہیں۔ علی البیضاء لیلھا کنہارھا، وہ راستہ بالکل، منہج بالکل روشن ہے، سفید راستہ ہے۔ فرماتے ہیں، آئیے دیکھ لیں، کہتے ہیں کہ جی ہاں، اگر منہج درست ہوگا تو ہی انسان جنتیوں میں سے ہوگا۔ چنانچہ اگر انسان رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور سلف صالحین کے طریقے پر گامزن ہوگا تو بِإِذْنِ اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنتیوں میں سے ہوگا، اور اگر گمراہوں کی روش پر چلا جائے تو اسے جہنم کی وعید ہے، یعنی جہنم کی دھمکی ہے، جہنم سے ڈرایا جا رہا ہے، دھمکی ہے۔ یہ شیخ صالح فوزان کا مختصر سا جواب ہے۔ کہتے ہیں حاصل یہ ہے، یعنی خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ منہج کے صحت و فساد پر جنت یا جہنم کا فیصلہ موقوف ہے۔ منہج کے صحت اور فساد پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ڈیپینڈ ہے۔ منہج صحیح ہے تو جنت ہے، منہج فاسد ہے تو جہنم ہے۔ البتہ یہ لازم نہیں آتا کہ منہج کا فساد ہے، منہج کا فساد ہے تو وہ گمراہ ہے اور وہ جہنم میں جائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کتنا فساد ہے اسی اعتبار سے اس کا فیصلہ ہوگا۔ اگر اس کے منہج کا فساد کفر تک چلا جاتا ہے اور توبہ کیے بغیر نہیں مرا ہے وہ، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھی چلا جائے گا۔ لیکن اس کے منہج کا فساد بگاڑ کفر تک نہیں جاتا ہے، بلکہ کفر سے پہلے پہلے تک ہی رہتا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا، جہنم میں داخل ہوگا گمراہی کی وجہ سے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی نہیں ہوگا۔ یہ بہت واضح سی بات ہے۔ حاشیہ نمبر 1 میں دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ اگر گمراہوں کی روش پر چلا جائے تو اسے جہنم کی دھمکی ہے، یعنی جہنم سے ڈرایا گیا ہے۔
کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب حاشیہ نمبر 1 میں دیکھیے، کہتے ہیں صفحہ نمبر 270 پہ، کہتے ہیں وہ شخص اللہ کی مشیت تلے ہوگا. وہ آدمی کہاں ہوگا؟ اللہ کی مشیت کے نیچے، یعنی اللہ کی چاہت کے نیچے ہوگا. جیسا اللہ چاہے گا ویسا اس کے ساتھ سلوک کرے گا، ہے نا؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو بخش دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اس کو عذاب دے گا، سزا دے گا. اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے. آگے دیکھیں، اگر منہج کی صحت و عدم صحت پر جنت یا جہنم کے فیصلے کا دار و مدار نہ ہو، اگر منہج کے صحیح ہونے غلط ہونے پر جنت اور جہنم ڈیپینڈ نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى 73 فرقہ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةٌ قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رسول اللہ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت ان قریب، یہ امت بہت جلد، یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، سوائے ایک کے. قالو، لوگوں نے پوچھا من ہیا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ کون سا فرقہ ہوگا، یہ کون سے دھڑا ہوگا، جماعت ہوگی؟ قالا، فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، وہ ہوگا جو اس راستے پر چلے گا جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ 73 میں تقسیم ہوگی امت، 73 میں سے ایک جنت میں، 72 جہنم میں. اگر یہ منہج کا صحیح ہونا، منہج کا فاسد ہونا، یہ جنت اور جہنم میں داخل ہونے کا، جہنم میں داخل، جنت یا جہنم میں داخل ہونے سے اگر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مثال کے طور پر، تو اللہ کے نبی کی اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ پھر آپ نے کیوں منہج کی صحت اور منہج کا فساد بتایا، اور منہج کی صحت والے کو جنتی بتلایا اور منہج کے فساد والے کو جہنمی بتلایا؟ تو کیوں بتلایا؟ اگر اس کا اعتبار نہیں ہے، اس کا اعتبار، اگر اس کا اعتبار نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بات کیوں فرمائی ہے کہ یہ 73 ٹکڑے ہوں گے، 73 میں سے 72 کا راستہ وہ نہیں ہوگا جو میرا اور میرے صحابہ کا راستہ ہے. واضح ہے کہ نہیں واضح ہے؟ کیونکہ آپ نے صاف صاف جواب جب دیا تو واضح ہوگا کہ نہیں واضح ہو گیا کہ جو جنت میں جانے والا ہے اسی کا راستہ نبی کا راستہ ہوگا اور اسی کا راستہ صحابہ کا راستہ ہوگا. بقیہ جو 73 کے علاوہ 73 میں جو 72 ہیں ان کا راستہ نبی کا راستہ نہیں ہوگا، ان کا راستہ نبی کے صحابہ کا راستہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منہج صحابہ، منہج رسول اور منہج صحابہ پر جو رہیں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو منہج صحابہ، منہج رسول، منہج صحابہ سے ہٹے ہوئے ہوں گے اور وہ 73 میں سے 72 ہوں گے، کلھا فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے. معلوم ہوا کہ نہیں معلوم ہوا کہ ایسا ہمیں اچھی طرح سے جان لینا چاہیے کہ معاملہ ایسا ہی ہے. آدمی کا اگر منہج درست ہے تو جنت میں، اس کا منہج فاسد ہے تو جہنم میں. اب ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا یا نہیں رہے گا، یہ اس بات پر موقوف ہے کہ اس کے منہج کا فساد کفر تک جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے، شرک تک جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے. اگر وہ شرک تک گمراہی چلی جاتی ہے اور توبہ کیے بغیر دنیا سے آدمی مر جاتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اگر منہج کا فساد کفر تک نہیں جاتا ہے تو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ارادے پر ہوگا، اس کی چاہت پر ہوگا، جیسا وہ چاہے گا فیصلہ کرے گا. اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ سفارشیوں کی سفارش سے معاف کر دے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب دے گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر ہے. لیکن جس کے منہج کا فساد خطرناک ہے کہ نہیں، کفر تک پہنچ گیا ہے، اتنا خطرناک کفر تک پہنچ گیا، تو ایسی صورت میں وہ اپنی کفر کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے گا. والعیاذ باللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، آمین رب العالمین. یہ حدیث اس سے پہلے گزر چکی ہے، اس کی تخریج وغیرہ بھی گزر چکی، بار بار یہ حدیث آئی ہے. کہتے ہیں اور اہل سنت و جماعت کے یہاں یہ بات معلوم اور ثابت ہے. یہ حاشیے میں ہے نیچے 203
پیج نمبر 271 پر کہتے ہیں اور اہل سنت و جماعت کے یہاں یہ بات معلوم اور ثابت ہے کہ حدیث میں مذکور ہلاک ہونے والے 72 فرقے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی نہ ہوں گے۔ آئی بات سمجھ میں نا؟ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ لوگ جو 72 فرقے والے ہوں گے یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی نہیں ہوں گے، بلکہ اپنی سزا بھگت کر کے جہنم سے نکالے جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے، الا یہ کہ ان 72 میں سے کسی کا منہج اتنا بگڑا ہوا ہو کہ وہ کفر تک چلا گیا، شرک تک چلا گیا، تب آدمی مشرک ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، تو جنت میں کیسے جائے گا بھائی؟ وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ لیکن جو یہاں تک نہیں فساد پہنچا ہے جس کا، بلکہ اس سے کم دائرے تک ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہمیش جہنم میں نہیں رہے گا، اپنی سزا بھگت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سفارشیوں کی سفارش سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نجات پا کر کے جہنم کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ہمیں اچھی طرح سے جان لینا چاہیے۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، یہی اہل الحدیث کا عقیدہ ہے، یہی نبی کریم نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو۔ اسی لیے اہل السنت والجماعت کا عقیدہ کتاب التحاویہ العقیدۃ التحاویہ کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے کہ ہم اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر نہیں قرار دیتے، ہم اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر نہیں قرار دیتے کسی گناہ کی وجہ سے، جب تک کہ وہ اس گناہ کو حلال نہ سمجھتا ہو۔ وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ حَتَّى يَسْتَحِلَّهُ۔ علامہ ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب العقیدۃ الطحاویہ کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے۔ تو جب تک کسی گناہ کو وہ حلال نہیں سمجھتا، ہم کسی قبلہ والے کو کافر نہیں سمجھتے۔ اب جو آدمی ہمارے قبلے کو ہی فالو نہیں کرتا ہے، کسی اور قبلے کو فالو کرتا ہے، تو اسلام کے قبلے کے علاوہ دوسرے سارے قبلے اسلام کے خلاف ہے کہ نہیں خلاف ہے؟ یہودیوں کا قبلہ ہے، عیسائیوں کا قبلہ ہے، کوئی جنوب کی طرف ہے، کوئی شمال کی طرف ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، ہم اس کے پابند نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام کو، اللہ کے گھر خانہ کعبہ کو ہمارے لیے قبلہ قرار دیا ہے، ہم اسی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ تو یہ بات اہل سنت والجماعت کے ہاں طے ہے کہ یہ 72 فرقے والوں کے بارے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ سب جہنمی ہوں گے تو ہمیشہ ہمیش رہیں گے، نہیں، ہمیشہ ہمیش کی بات ہم ہرگز نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں گے جیسا کہ نبی نے فرمایا ہے، اور اس کی وضاحت آ چکی ہے کہ اگر وہ کفر کے دائرے تک پہنچ گیا تو ایسی صورت میں وہ ہمیشہ ہمیش، ورنہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ نکالا جائے گا اپنے جرم کی سزا، اپنے منہج کے فساد کی سزا بھگتنے کے بعد۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں اہل الحدیث میں کوئی اس بات یعنی ہمیشگی کا قائل نہیں ہے۔ یہ جملہ بڑا اہم ہے، کیونکہ یہ جو منہج کے فساد والے لوگ ہیں یہ ہم کو تانا دیتے ہیں، اہل الحدیث کو، علماء حدیث کو تانا دیتے ہیں، علماء اہل حدیث کو تانا دیتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمانوں کو کافر کہہ رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو کافر نہیں کہتے، ہم نبی کی سنت کے مطابق، آپ کے راستے کے مطابق ہی حکم لگا رہے ہیں۔ آپ نے کہا ہے کہ 73 میں سے 72 جہنمی ہوں گے، ہم کہتے ہیں کہ 72 جہنمی ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا ہے کہ 72 کے 72 ہمیشہ جہنم میں جائیں گے، اس لیے ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے چلے جائیں گے۔ تو دونوں باتوں کو سمجھنا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 72 جنت میں جائیں گے کیونکہ یہ نبی کے خلاف ہے، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ جہنم میں جائیں گے تو ہمیشہ ہمیش رہیں گے کیونکہ یہ بھی نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ ہم اتنا کہتے ہیں جتنا نبی نے کہا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ جہنم میں جائیں گے نہیں جنت میں جائیں گے تو بھی غلط، اور یہ کہیں کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی ہو جائیں گے یہ بھی غلط۔ صحیح یہ ہے نبی نے فرمایا کہ وہ جہنم میں سزا بھگتنے کے لیے جائیں گے جب تک کہ وہ
کسی حرام چیز کو حلال، کسی حلال چیز کو حرام نہ سمجھیں، یا ان کے منہج کا فساد اتنا بگڑ نہ گیا، فساد اتنا زیادہ بڑھ نہ گیا ہو کہ وہ دائرے اسلام سے ہی نکلنے والا کوئی کام کر رہے ہوں، کوئی راستہ پکڑ کر کے بیٹھ گئے ہوں۔ تو ہمیں کافر کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی کی تکفیر نہیں کہتے۔ اور میں آپ کو بتاؤں اس موقع پر کہ لوگوں نے، جن کے یہاں منہج کا فساد ہے، ایسے فاسد منہج کے لوگوں نے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نجدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہ الزام لگایا، ان کے بارے میں ان پر یہ تہمت لگائی کہ یہ سارے لوگوں کو کافر کہتے ہیں، یہ تکفیر کرتے ہیں، کافر گردانتے ہیں مسلمانوں کو، اور ان کی گردن مارنا، انہیں قتل کرنا، ان کا خون بہانا جائز قرار دیتے ہیں۔ یہ الزام کس پر لگایا؟ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر، جنہوں نے میرے بھائیوں آج سے 300 سال پہلے تقریباً پوری دنیا کے اندر توحید کا علم بلند کیا، اللہ کی توحید کے لیے کتابیں لکھی، زبان کا استعمال کیا، اور وقت پڑا تو جہاد بھی کیا میدان کارزار میں نکل کر کے۔ شیخ الاسلام نے کبھی کسی کو کافر نہیں کہا جب تک کہ وہ اسلام کے اصولوں پر کفر میں داخل نہ ہو جاتا ہو۔ اب کوئی کہے کہ تم 72 فرقوں کو جہنمی کیوں کہتے ہو، یا جہنمی کہتے ہو تو گویا کافر سمجھتے ہو، یہ بات کیا ہوگی؟ یہ بات الزام کی ہوگی، یہ بات زبردستی کی ہوگی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں گے کیونکہ نبی نے کہا ہے، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے کیونکہ نبی نے سارے 72 فرقوں والوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے کی بات نہیں کہی ہے، اس لیے ہم بھی اس بات کے قائل نہیں ہیں۔ لیکن ہم جنتی نہیں کہہ سکتے کیونکہ نبی نے نہیں کہا جنتی، جہنمی کہا۔ ہاں، تو یہ جو بات ہے نا، یہ بھی منہج کا فساد ہے کہ تم باتوں کو نہ سمجھو، یا کوئی باتوں کو نہ سمجھے، یا باتوں کو نہ سمجھنا چاہے اور الزام لگائے کہ یہ لوگ سب کو کافر کہتے ہیں، سب کو جہنمی گردانتے ہیں۔ حقیقت کے خلاف ہے، سچائی کے خلاف ہے۔ ایک بات اور، دین کے مختلف موضوعات پر، مختلف مسائل میں ظالموں نے حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں، حدیثیں جھوٹی بنا بنا کر کے شامل کر دیا، لوگوں کو ورغلایا، گمراہ کیا۔ انہی میں سے ایک مسئلہ یہ فرقوں والا بھی ہے، فرقوں والا اور فاسد منہج والوں کا جہنم میں جانا، ایک صحیح منہج پر رہنے والوں کا جنت میں جانا، اس کو الٹنے کی کوشش کیا۔ ہم نے حدیث پڑھی 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ جنت میں جانے والا کون ہوگا؟ جس طریقے پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ حدیث کیا گڑھی؟ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، کلھا فی الجنہ، سب کے سب جنتی ہوں گے سوائے ایک کے، سوائے ایک کے، سب کے سب جنتی ہوں گے سوائے ایک کے، ایک صرف جہنم میں جائے گا۔ کون ہوگا بھائی وہ؟ تو برابر کا کام کرنا چاہیے، جو نبی کی سنت سے بالکل مقابل میں کا ایک فرقہ جہنم میں جائے گا۔ کون سا فرقہ ہوگا؟ ہی الزنادقہ، زندیقوں کا فرقہ ہوگا، زندیقوں کا۔ ہم لوگوں نے پڑھا ہے ویسے زندیق کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن اس کا خلاصہ، لمبی بات ہے وہ جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے، اس کا خلاصہ یہ کہ زندیق بے دین کو کہتے ہیں، بے دین، بددین۔ کوئی اس کو کافر کہتا ہے، کوئی اس کو کہتا ہے کہ ملحد ہے، جس کا کوئی دین نہیں، جس کے ہاں کوئی عقیدہ توحید نہیں، جس کے ہاں کوئی عقیدہ رسالت نہیں، یعنی جو دین سے آزاد ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو بے دین، ملحد، دہریہ، کافر کو کیا کہتے ہیں؟ زندیق، اسی کی جمع ہے زنادقہ۔ کہتے ہیں صرف ایک فرقہ ایسا ہوگا 73 میں سے جو جہنم میں جائے گا، بقیہ سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ جو جہنم میں جائے گا وہ زندیقوں کا فرقہ ہوگا۔ بھئی کافروں کے لیے جہنم میں جانے کی بات کس کو نہیں معلوم ہے؟ اس کو بتانے کی کیا بات ہے؟ عام بات ہے کہ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو منافقوں کو جہنم میں اکٹھا کرے گا, سب کو جہنم میں جمع کر دے گا, ہے کہ نہیں؟ تو طے بات, یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب یہ تو ایسی بات ہے جو تحصیل حاصل ہے, یعنی پہلے سے معلوم ہے. باقی کیا بچا؟ باقی بچا 72 کے جنت میں جانے کی بات. تو اب یہ بیچارے یہ راستہ نکالتے ہیں کہ بے فکر, جتنے فرقے بنانے ہو بناؤ, صبح شام سب کے سب کہاں جائیں گے؟ سب جنت میں جائیں گے, جہنم میں. یہ ایک موضوع روایت ہے, موضوع جھوٹی روایت ہے, من گڑت. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور بات ختم کرنے سے پہلے ایک بات اور, یہ جو فرقہ دیکھ رہے ہیں آپ, فرق 72 جہنم میں جانے والے, فرق افتراق, ٹکڑے بندی کو, دھڑ بندی کو, گروہ بندی کو, اختلاف کو, انتشار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں بڑی مذمت بیان کی گئی ہے اور مذمت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اسلام ایک ہے, توحید ایک ہے, قرآن ایک ہے, سنت ایک ہے, قبلہ ایک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے نام لیواؤں کو ایک دیکھنا چاہتا ہے, کسی فرقہ واریت کی گنجائش نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ فرقہ بندی تو مشرکوں کا کام ہے, تم مشرکوں جیسے مت ہو جاؤ, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, مشرکوں کی طرح مت ہو جاؤ. ایک لات کا پجاری ہے, ایک منات کا پجاری ہے, ایک عزا کا پجاری, ایک ہبل کا پجاری, ایک فلاں کا, ایک فلاں کا, ایک فلاں کا, ہے کہ نہیں؟ ایک فلاں شہر میں, دوسرا فلاں شہر میں, تیسرا فلاں شہر میں, ایک یمن میں, ایک فلاں جگہ. یہ ٹکڑے لوگ بنائے ہوئے ہیں, شرک والا راستہ لوگوں کو فرقوں میں بانٹ دیتا ہے. تم جب ایک اللہ کے ماننے والے ہو تو تم کیوں بٹتے ہو فرقوں میں, ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ بھی ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ حدیثیں اس پر بھی گڑی گئی. اختلاف امتی رحمہ, میری امت کا اختلاف رحمت کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ کیسے ہو سکتا ہے امت کا اختلاف رحمت کیسے ہوگا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبُّكَ, لوگ اختلاف کرتے رہیں گے سوائے ان کے جن پر اللہ کی رحمت ہو جائے. تو اختلاف والے رحمت میں نہیں رہیں گے, جو اختلاف سے بچیں گے وہ اللہ کی رحمت میں رہیں گے. اور یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیث, اللہ کے نبی کا حوالہ دے کر کے حدیث کے نام پر کہ میری امت کا اختلاف کیا ہے؟ رحمت ہے. حافظ یا امام ابن حزم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بدترین قسم کی بات ہے, جھوٹی بات ہے, بے سر پیر کی بات ہے. اگر میری امت کا اختلاف رحمت ہوتا تو امت کا اتحاد زحمت ہوتا. امت کا اتحاد, امت کا اتفاق کیا رہتا؟ عذاب رہتا. جبکہ اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں فرقہ فرقہ مت بنو. تو یہ اختلاف کو, انتشار کو, فرقہ واریت کو بڑھاوا دینے والی باتیں ہیں. یہ جھوٹی جھوٹی روایتیں, بے سر پیر کی باتیں, اس لیے تاکہ امت میں اختلاف چلتا رہے. فرقہ اور اختلاف انتشار جو ہے اس کی برائی مت کرو, یہ سب ٹھیک ٹھاک ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی لیے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, یہ بھی حدیث گھڑ دی گئی. میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں, میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں, ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پر رہو گے. حدیث موضوع ہے. حدیث کیا ہے؟ موضوع ہے. کہیں کا اختلاف اہل بیتی لکم رحمہ, میرے اہل بیت کا اختلاف تمہارے لیے رحمت. دیکھا آپ نے, صحابہ کی بات آ گئی, ہے کہ نہیں؟ امت کی بات آ گئی, صحابہ کی بات آ گئی, اہل بیت کا بھی نام لیا, ان کا بھی اختلاف کیا ہے؟ رحمت. یہ ساری کی ساری روایتیں ضعیف ہیں, جھوٹی ہیں, من گھڑت ہیں, بے اصل ہیں, موضوع ہیں, باطل ہیں, کوئی اعتبار نہیں. اسلام کے اندر اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں. فرقہ بندی کرنا حد درجہ مذموم, مذمت کے قابل ہے کہ نہیں؟ یہ اسلام ہے. اسلام ہے, اختلاف, انتشار, تفرقہ نہیں ہو سکتا. اسلام سے باہر اگر شرک اور کفر کی راہ پر انسان چل رہا ہے تو پھر لازمی طور پر وہ ٹکڑوں میں بٹے گا.
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر اگر سب متفق نہیں ہو رہے ہیں تو دنیا میں اللہ کی مخلوق پر، کسی پتھر پر، کسی دیوی دیوتا پر، کسی مورتی پر، کسی شجر حجر قبر پر اتفاق کیسے کر سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات اپنی جگہ پر طے ہے۔ خلاصے کلام یہ ہے کہ اگر منہج کی درستگی اور منہج کا فساد، اگر یہ اس کا اعتبار جنت اور جہنم میں جانے کا نہ ہوتا کہ اس بنیاد پر لوگ جنتی اور جہنمی ہوں گے، جنت اور جہنم میں داخل ہوں گے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ میری امت میں ایک اللہ میرے راستے پر اور میرے صحابہ کے راستے پر ہے اور 72 فرقے والے اس سے دور ہیں۔ اچھا خیر، بات یہ چل رہی تھی کہ اہل الحدیث میں کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جانے کا قائل نہیں ہے۔ لہذا غور کریں، سوچیں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں الا یہ کہ اس کی بدعت کفر میں داخل کرنے والی اور اس کی فرقت و جدائی ارتداد ہو، یعنی اگر کوئی 72 میں سے ہے نا، 72 میں سے 10واں 20واں 30واں 71واں 72واں کوئی بھی، اگر کوئی ان 72 میں سے فرقہ ایسی گمراہی میں پڑا ہوا ہو کہ اس کی گمراہی اس کو کفر میں داخل کر دے، اس کی بدعت کفر میں لے جانے والی ہو، اور ایسے ہی اس کا ٹکڑا، اس کا دھڑا، اس کا فرقہ جو بنا ہوا ہے نا، وہ فرقہ اسلام سے باہر نکالنے والا کام کرنے لگے، اسلام سے مرتد ہونے والی بات کرنے لگے، تو ایسی صورت میں اس کا حکم کیا ہو جائے گا؟ مختلف ہو جائے گا۔ اور مختلف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر اسی حالت میں مر جائے گا، کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں، تو ایسی صورت میں وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوگا۔ ورنہ اہل سنت والجماعت اور اہل الحدیث کبھی بھی اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ اس حدیث میں جہنم میں جانے کا مطلب ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جانا ہے۔ یہ معنی کبھی بھی اہل الحدیث نے کبھی بھی نہیں بیان کیا ہے۔ جواب کا خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا کہ یہی ہے اس کا کہ اگر منہج درست ہوگا تو ہی انسان جنتیوں میں سے ہوگا، اور منہج فاسد ہوگا تو ایسی صورت پہ وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ہمیشہ رہے گا نہیں رہے گا اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ما انا علیہ الیوم واصحابی، جس راستے پر ہمارے آپ کے نبی اور ہمارے اور آپ کے نبی کے صحابہ جس پر چلتے رہے، اسی راستے کی تلاش کرنے، اسی کا علم حاصل کرنے، اسی کے علماء سے جڑنے، اسی پر چلنے اور اسی پر لوگوں کو بلانے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔